بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ادغام کا یہ 7واں سبق ہے اور ایک سبق اور بھی ہوگا انشاءاللہ کل۔ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن میں ادغام نہیں ہوتا، مثلا قلنا اور قل نعم۔ اس کی ایک وجہ تو پہلے آپ کو میں نے بتلا دی تھی کہ قلنا اور قل نعم، یعنی قل میں پہلے تعلیل ہو چکی ہے، تقول سے، پھر اقول سے، پھر قل، اور قلنا جو ہے اس میں بھی تغیر پہلے ہو چکا ہے۔ تو ادغام بھی ایک قسم کی تخفیف ہے، تعلیل ہے، تو دوبارہ کلمہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے قلنا اور قل نعم میں ادغام نہیں ہوگا۔ اور قراء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ لام نون سے قوی ہے، نون کا تو لام ادغام ہے نا، جیسے من لدن ہو ہدی لبنی اسرائیل، لیکن لام کا نون میں کہیں ادغام امام حفص کی روایت میں نہیں ہے، جیسے قلنا اور قل نعم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ قَدْ ظَلَلْنَا، ان جیسے کلمات میں جب لام ساکن کے بعد نون آئے تو ادغام نہیں ہوتا، جیسے کہ لام کا ادغام را میں ہے، کیونکہ لام ضعیف ہے اور را قوی ہے بوجہ تقریر کے، جبکہ را کا لام ادغام نہیں ہے۔ مثلا دو کلموں میں اگر را اور لام آ جائے اور را ساکن ہو، جیسے ربنا اغفر لی واغفر لنا واصبر لحکمی، تو یہاں بھی امام حفص کی روایت میں ادغام نہیں ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ جب دو مثلین جمع ہو جائیں، جب دو مثلین جمع ہو جائیں اور پہلا حرف کوئی بھی ہو، ساکن نہ ہو بلکہ متحرک ہو، تو وہاں بھی ادغام نہیں ہوتا۔ مثلا اعیننا، اب اعیننا نون پہلا متحرک ہے، اس لیے ادغام نہیں ہوتا۔ شرککم دو کاف آ گئے لیکن چونکہ پہلا متحرک نہیں ہے۔ تتوفا، تا دو تا آ گئے لیکن چونکہ پہلی تا متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، اس لیے ادغام نہیں ہوگا۔ اسی طرح متقاربین میں متصل ہوں یا قریب قریب ہوں اور ادغام نہ کیا جائے تو بھی خوب ہر ایک کو صاف پڑھنا چاہیے۔ متقاربین کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا حکم واجب بئی معنی ہے کہ جہاں جہاں امام حفص سے جن جن کلمات میں یا جن جن حرفوں میں ثابت ہے ادغام، متجانسین اور متقاربین، صرف وہاں ہوگا، اس کے علاوہ اور کہیں ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے مثال سے آپ سمجھ جائیں گے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب قد، دال قد کا ادغام مختلف ہی ہے، آپ پڑھیں گے 7ویں کے اندر، دال قد، ذال اذ، تو قد جاءکم میں آپ قد جاءکم نہیں پڑھ سکتے، بعض لوگ جلدی سے پڑھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں دال کے قلقلہ کو خوب واضح کر کے پڑھنا چاہیے، قد جاءکم من اللہ، قد ضلوا، ٹھیک۔ وَإِذْ زَيَّنَ، وَإِذْ زَيَّنَ، وَإِذْ تَقُولُ، یہاں بھی ادغام نہیں ہوگا کیونکہ ذال زا اور دال جیم صفاتوں میں تو متحد ہیں، تو صفات میں جب متحد ہوں تو ان حرفوں کو بھی متقاربین کہا جاتا ہے۔ ایسا جب دو قوی اور ضعیف حرف آ جائے، مثلا اہدنا،
اب اکثر لوگ آپ پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، یا تو ہا پڑھتے نہیں ہیں، یا پھر حمزہ کو، ہا کو حمزہ مساہرہ کی طرح اہدنا اہدنا، حالانکہ یہاں حمزہ قوی ہے اور ہا ضعیف ہے، حمزہ میں تشدید ہے، جہر ہے اور شدت ہے، ہا میں حمز ہے اور اخوت ہے، دونوں کو الگ الگ صاف اہدنا اہدنا ایاک ایاک اہدنا۔ جب دو حروف جمع مثلا جباہہم من افواہہم، یہاں بھی صاف تاکہ ادغام کی شکل نہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح جب دو مشدد حروف جمع ہو جائیں جیسے ذریتہ، دریون، یہاں بھی آپ احتیاط کریں اور اہتمام سے ہر ایک حرف کو اپنے مخرج سے صفاتوں کی رعایت کے ساتھ ادا کریں تو انشاءاللہ ادغام نہیں ہوگا۔ دو مفخم حروف جمع ہوتے ہیں جیسے فمن اضطر، فمن اضطر، یہاں بھی اکثر لوگ ادغام کرتے ہیں، فمن اضطر پڑھتے ہیں، فمن اضطر غلطی میں، حالانکہ غاد مستقل ایک حرف ہے۔ فمن اضطر، صال 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 صال، جلدی سے نا، سل صال یا صال سال، ایسا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مفخم حروف جب قریب قریب جمع ہو جائیں تو دونوں کو خوب صاف صاف ادا کریں۔ متشابہ الصوت حروف آتے ہیں تو وہاں بھی اکثر ادغام کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے، اکثر لوگ ادغام کر جاتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال جیسے صاد سین جمع ہو جائے نا، صاد اور سین، جیسے سین الیس الصبح، الیس الصبح، صبح صبح، صبح صبح، سین کو سین اور صاد کو صاد پڑھنا چاہیے، انہیں ادغام نہیں ہونا چاہیے۔ اور متشابہ الصوت حروف ذال، زا، ضا، ضاد، عین اور حمزہ، نعبد کو نعبد، اور غیر المغضوب کو غیر المغضوب ذال کے ساتھ، اذ تقول کو اذ تقول للمؤمنین، وعلی ممن معک، یہاں پر کئی حروف مشدد جمع ہوئے ہیں تو ہر ایک کو صاف صاف، وعلی ممن معک ذریتہ، جب حرف مفخم حرف جمع ہو جائیں اور ساتھ جمع ہو جائیں باریک حرف جیسے یغشاہ، تو یہاں بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں یخشاہ، یعنی غین کو خا سے بدلتے ہیں۔ یہ قاری عبد الرحمن مکی کی گویا اپنا ایک تجربہ ہے جو انہوں نے 50 سال پڑھایا، تو جو انہوں نے طلباء میں خامیاں دیکھی ان کو یہاں ذکر کیا ہے جی۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک سبق رہے گا جی کل کا انشاءاللہ، وہ 8واں حصہ ہوگا انشاءاللہ۔